وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے ان تمام تر چیلنجوں کو ایک لڑی کے اندر سمو چکا ہے، اور وہ یہ کہہ چکا ہے۔ پہلے کہا تھا کہ بھئی 10 صورتیں لے آؤ، بعشر سور مثلی، پھر کہا ایک صورت لے آؤ، پھر کہا ایک آیت ہی لاؤ، تاکہ پتہ لگے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہم تو لے آئے ہیں ایسی چیز، تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا علمی فریب ہے، اور مغالطہ بعض اوقات سادہ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک تو اس کو ان معاملات کو علماء کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ ہر بندہ ان معاملات کا خود جواب دہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان معاملات کو اپنے بڑوں کی طرف اور کابلین کی طرف اور علماء کی طرف پھیر دے، تاکہ بات کا مذاق اور بتنگڑ نہ بڑھے۔ بات یہ کہ قرآن نے اپنے جیسا قرآن لکھنے یا صورت بنانے یا اس کے ایک مثل ایک آیت لانے کا جو چیلنج کیا ہے، وہ بعض اوقات سادہ لوگ کو مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیلنج تو کئی بار کر دیا ہے، اور نمونے کے طور پر کچھ ایسی مزاحیہ عربی جملے والی آیات منظر عام پر لائی جاتی ہیں جو ہو بہو قرآن کی اندھی تقلید ہوتی ہیں، جس سے زیادہ اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی الفاظ کی تقلید کر لی۔ لیکن قرآن کی جو اپنی تاثیر ہے، وہ تاثیر نہیں ملتی۔ اس معاملے کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ کبھی کبھار اس قدر مشتعل اور جذباتی ہو کر پوچھ بیٹھتے ہیں کہ چلو میں قرآن جیسی کتاب تحریر کر دوں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی میری کتاب افضل ہے یا قرآن ہے، یا واقعتاً آیا یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اصل چیزیں قرآن کے مثل آپ کتاب لکھ کر تنقید اور تبصرے اور موازنے کے طور پر، باقی فیصلہ دنیا کے غیر جانبدار جو اہل علم ہیں اور اہل قلم ہیں ان کو خود کر لینے دیجیے۔ کتاب مارکیٹ میں آ جائے، پھر دیکھیں لوگ اس کے اوپر کیا رائے پیش کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جو ایک آیت بنائی گئی ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنائی گئی ہے، یا قرآن کے مقابلے میں 10 آیتیں بنائی گئی ہے، پتہ لگے کہ لوگوں کے ذہن پر کیا ہے۔ بات یہ کہ قرآن کریم نے جو اہل عرب کو چیلنج دیا تھا کہ ایک آیت لے آؤ، وہ اتنے بیوقوف نہ تھے کہ اس چیلنج کی گہرائی اور حساسیت کو نہیں سمجھ لیتے۔ انہوں نے قرآن کو سنا، سمجھا، اور اس کے بعد ان کافروں نے قرآن کا اثر دیکھا کہ اس قرآن کا اثر عرب کی زندگیوں میں ایسا پڑا کہ گناہوں میں لت پت تھے، اور ایک قرآن مجید کی آیتوں نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان قرآن کی آیت ہے۔ بڑے کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خالی یہ آیت ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی۔ اور قرآن مجید کی جو دیگر تاثیری پہلو ہیں، جیسے سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ نبی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے، قرآن کے جلال اور دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے شاہ حبشہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ قرآن مجید حق ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے دل اس قرآن کو سنتے ہیں کانپ جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اہل ایمان یہ سنتے ہیں ان کے دل کے اندر ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے۔ کئی جگہ پر فرمایا کہ غور و فکر کے نتیجے کے اندر لوگ رو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے 10 یا 15 جملے ترتیب دے لینا کسی عربی یا عجمی عالم کے لیے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشکل تھا، نہ آج ہے۔ قرآن میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، یا قرآن جیسی کوئی آیت تم بنا سکتے ہو، تم کافر یا کوئی مشرک قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا سکتے ہو، تو پھر بناؤ کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا وہ آیت ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ جائے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ جائیں، اور سوچ اور فکر کے اندر عظیم انقلاب برپا ہو جائے، اور اس کو صبح شام تلاوت کرنا لوگ باعث ثواب سمجھیں، اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ بنا لاؤ ایک ایسی کتاب جو عربی فصاحت اور بلاغت کی سب سے آخری چوٹی پر ہو، اور اتنی جامع معنی ہو کہ عقل دنگ رہ جائے، اور ایسی کتاب بنا کر لے آؤ کہ پڑھ کر پتھر دل انسان موم ہو جائے، دل دماغ میں انقلاب برپا ہو جائے، 6 سال 7 سال کا بچہ بھی اس کو بآسانی حفظ کر سکے اور اس پر فخر محسوس کرے۔ لے آؤ جس کی دن رات، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب،
ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹہ مسلسل تلاوت ہو، تو اگر ایسا بنا سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ۔ لہٰذا کسی بھی شخص نے آج تک ایسی روحانی اور قلبی انقلاب پیدا کر دینے والی کتاب تو دور کی بات ہے، سپارہ تو دور کی بات ہے، سورت تو دور کی بات ہے، آیت بھی نہیں بنا سکی۔ اور جس نے بنائی وہ اس نے فقط قرآن مجید کے کچھ الفاظ کو ہیرا پھیری کر کے، اونچ نیچ کر کے، غلط طریقے سے ترتیب دے دیا، لیکن جب پیش کیا تو جیسے کسی کے بارے میں کہ اس نے بولا کہ میں قرآن کی بقدر کتاب لکھ کر لاؤں گا، لوگوں نے کہا لے آؤ، تو پھر وہ لے کر آیا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، مشہور قصہ ہے، لوگوں نے اس کو پتھر مارا۔ ایک اور بڑے عربی ادیب کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا کہ تم مجھے 6 مہینے کا وقت دو، میں تمہیں قرآن جیسی ایک آیت بنا، قرآن جیسا ایک مضمون بنا کر دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے قرآن جیسا مضمون لکھنا شروع کیا، لکھتا پھاڑتا، صحیح کرتا، لکھتا، اور اپنے گھر میں مقید رہا، اور پھر اس نے ایک بڑا مضمون، بہترین، فصیح، بلیغ اور قرآن کی ٹکر پر ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس وقت یہ نمائش کے طور پر پیش کروں گا۔ لوگ سننے کے لیے جمع اگلے دن ہونے والے تھے کہ وہ نہانے کے لیے گیا۔ جب نہانے کے لیے بالا خانے کے اوپر گیا تو ایک بچہ نیچے مدرسے میں، مسجد میں قاری صاحب کے پاس قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، سورہ ہود کی، کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بچہ قرآن مجید کی آیت اتنی فصیح و بلیغ ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے زمین اپنا پانی روک لے، اور اے آسمان تھم جا، پانی سوکھ گیا، معاملہ پورا ہو گیا، کشتی ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ گنہگاروں کے لیے دوری ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جب اس نے یہ آیت سنی، باہر نکل کر اپنا سارا صحیفہ اور سارے صفحات جلا دیے، قلم توڑ دیا، اور باہر آ کر لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس جیسا نہیں بنا سکتا۔ لہذا جو چیلنج قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، اور جسے قبول کرنے کی سعی پہلے بھی کی گئی، اور آج بھی کفار کہیں نہ کہیں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے قیامت تک خائب و خاسر ہوں گے، قیامت تک ان کا نقصان ہی ہوگا، اور چند سال بعد بھی ان کا حشر یہ ہوگا کہ اس کو کوئی نہ جانتا ہوگا نہ پہچانتا ہوگا۔ جیسے شاعر نے کہا تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کسا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کسا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا ہے۔ لیکن یاروں نے بڑی غزل کے اندر زور میر جیسا مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ غزل بن نہیں سکی جو میر کہتا تھا۔ لہذا قرآن تو کہہ چکا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ با حکمت ہے، قابل ستائش ہے، اسی کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔